اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان عرس مبارک مورخہ 9 جون 1999۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل خدا نے یہ مہربانی فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کے برابر کوئی ہے۔ اس مختصر صورت میں سارے اسلام کو بیان فرما دیا گیا ہے، اس لیے اس کو بڑی فضیلت دی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اسے 3 بار پڑھنا سارے قرآن کے برابر ہے اور اس کا پڑھنا ساری بلاؤں سے محفوظ ہونا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور عقل عطا فرمائی ہے اور روز ازل سے اس طرح چلا آیا ہے کہ جو ہی وہ ہوش سنبھالتا ہے تو وہ کارخانہ ہستی کا مشاہدہ کرتا ہے، جس کا ہر ذرہ اپنے خالق کی کرم گستری اور بخشش کی گواہی دیتا ہے۔ انسان اپنی نفسی ہستی کا مشاہدہ کرے یا افاقی کا، یہ بات روز روشن کی طرح یہاں معلوم ہوتی ہے کہ کوئی ہستی ہے جس کی پروردگاری اور ربوبیت کا اظہار ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگاری ہو اور پروردگار نہ ہو، کارسازی ہو اور کارساز نہ ہو، تعمیر ہو اور معمار نہ ہو، درختوں کا ہر پھول، دھوپ کی ہر کرن، ہوا کا ہر جھونکا، بارش کا ہر قطرہ، چاند کا نور، ستاروں کی چمک اور پرندوں کی چہچہاہٹ اپنے پروردگار کی پروردگاری اور رب کی ربوبیت تو رحمت کی چارہ سازی کی گواہی دے رہا ہے، مگر انسان اپنی ناقص عقل اور دشمن شیطان کے بہکانے کی وجہ سے یا تو کارخانہ ہستی کی رنگینیوں میں اس قدر گم ہوتا چلا آیا ہے کہ سوائے اسے اپنے آرام، اپنی شان، اپنی انا کے کوئی چیز ذرا غور اعتناع نظر ہی نہیں آتی، اور اگر مشکل میں پھنسا تو کبھی سورج کی آب و تاب کے سامنے، کبھی اپنے بنے ہوئے بتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتا رہا، مگر کوئی فیصلہ نہ کر سکا کہ اس کی نجات کہاں ہے اور کون مختار کل ہے۔ مالک الملک جو وحدہ لا شریک خالق ارض و سماء مافیہ ہے، وہ صرف خالق ہی نہیں بلکہ رحمان و رحیم بھی ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ جب ساری کائنات کو اس نے بنایا تو اس وقت اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب آ گئی اور اس نے یہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ حدیث قدسی ہے، پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنی مخلوق کو اس کی ناقص عقل یا اس کے دشمن شیطان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا۔ اس نے مکمل انتظام فرمایا تھا کہ انسانیت کو اس مقصد حیات سے ہمیشہ آگاہ کیا جاتا رہے جس کے لیے اس کی تخلیق کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہدایت جاری رہی کہ درختوں کے ہر پتے سے پوچھو، بارش کے ہر قطرے سے سوال کرو اور سورج کی ہر کرن میں دیکھو، تمہیں یہی جواب ملے گا۔ ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش اور مہربانی والا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انسانیت اپنی عادت کے مطابق پھر شیطان اور نفس کے چنگل میں پھنس چکی تھی۔ یا تو اپنی خواہشات کی پوجا کر رہی تھی یا کسی تصوراتی خداؤں کے بت بنا کر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک رہی تھی کہ مالک کی رحمت جوش میں آئی اور اپنے آخری نبی ہادی کو بھیجا کہ اس گمراہ مخلوق کو میری خبر دو، یہ مجھے بھول گئے ہیں اور میری بنائی ہوئی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فران کی چوٹی پر چڑھ کر اس حق کا برملا اعلان کیا تو لوگ حیران ہو گئے اور انہوں نے آخر تنگ آ کر پوچھا کہ جس خدا کی طرف آپ بلا رہے ہیں وہ کون ہے، اس کا شجرہ کیا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور کس ذات کا بنا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ تمہارا خالق صرف ایک ہے، اس کا کوئی قبیلہ نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے،
اور پھر یہ کہ اس کے برابر کوئی نہیں۔ خدا کے اس فرمان اور اعلان سے ساری باتیں ساری مخلوق کے لیے سبق اور ہدایت ہیں۔ پھر یہ کہ خدا کیا ہے اور اس کا اور مخلوق کا تعلق کیا ہے۔ دوسری یہ بات کہ ہمارے اور خدا کے درمیان ایک واسطہ ہے، اور تیسری یہ بات کہ خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کا قانون موجود ہے۔ خدا ازل سے ابد تک ہے، ہمیشہ تھا اور رہے گا۔ اس کے بغیر نہ کوئی خالق اور نہ کوئی مالک ہے، اور یہ سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ خدا کے جو احسان ہیں، مہربانیاں ہیں، ان کو پہچانے اور اللہ کی یاد میں مصروف رہے، اس کا شکر بجا لائے اور اس سے مانگے۔ اس کے اتنے احسان ہیں کہ جو کبھی گنتی میں نہیں آ سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اگر درختوں کے سبز پتے، پھول کے رنگین ورق یا سورج کی سنہری کرنیں گن سکتے ہو تو شاید اللہ کی نعمتوں کو بھی گن سکو، مگر یہ سب ناممکن ہے۔ دوسری بات یہ کہ سب کس طرح معلوم ہو کہ جس کے ساری مخلوق پر اتنے احسان ہیں، جس کی عبادت کے لیے ہم بنائے گئے ہیں، وہ صرف ایک ہے۔ اسی کے سامنے سجدہ و عبودیت ادا ہے، اور وہی قابل ستائش ہے اور لائق عبادت ہے۔ کیا کسی کی حادث عقل، سمجھ، آنکھ اور دل اس کی قدرت کو دیکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ انسان تو حادث اور وہ قدیم، اگر قدیم حادث کی سمجھ میں آ جائے تو وہ قدیم نہیں ہوتا۔ پھر کیا خدا نے فرشتے بھیجے ہیں؟ تو پھر کیا خدا نے اعلان اپنی زبان سے فرمایا نہیں؟ کیونکہ ساری باتیں مخلوق کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں۔ خدا نے اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جو صحیح اور مناسب تھا، اپنا رسول بھیجا یہ خبر دے کر کہ سب کو اس حقیقت سے باخبر کر دو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حکم فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ میں کیا ہوں۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی کہ خدا نے اپنے اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ بنایا ہے، حالانکہ وہ خود بات کر سکتا تھا، مگر شاید اس طرح کوئی زیرو دنیا پر زندہ نہ رہتا، یا مخلوق ہی کوئی اور قسم کی بنائی جاتی، تو وہ خدا جو سب کچھ کر سکتا تھا اس نے ایسا نہیں کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واسطہ بنایا۔ تو ہم پھر واسطے کے بغیر خدا سے کس طرح بلا واسطہ مخاطب ہو سکتے ہیں؟ قانون تو واسطے کا بن گیا ہے جو اٹل ہے، اس لیے ہماری عبادات، ریاضات اور عرض داشتیں سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی اور ہوتی ہیں۔ اور یہ ایک ایسا واسطے کا قانون ہے جو قیامت تک قائم رہے گا، اور قیامت میں ہی سب کی شفاعت ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ لوگ پہلے آدم علیہ السلام کے سامنے پیش ہوں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، لیکن سب کی طرف سے جواب ملنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ خدا پوچھے گا کہ سر اٹھاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کے لیے عرض کریں گے، حکم ہوگا ہاں شفاعت کرتے جاؤ، قبول کرتا جاؤں گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر متمکن کر دیا جائے گا۔ خدا فرماتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، سب کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، پھر سب اماموں کے امام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہوگی۔ تیسری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ توحید جو خدا کی صفت ہے، جس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا، یہ حضور کا فرمان ہے جو خدا کا فرمان ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا فرمان فرمایا، تو جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک پر مکمل ایمان نہ ہو، ان کی عزت ہر شے سے بالا نہ ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فعل اور قول کو دین اسلام نہ سمجھا جائے، تو اس فرمان الہی کو کس طرح مانا جائے گا؟ یعنی مسلمان بننے کے لیے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ضروری ہے، تاکہ خدا کے متعلق جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کو من و ان مان کر اس پر عمل کیا جائے۔ بغیر اس کے توحید ممکن ہی نہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ ہر امت پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دے گی۔ جب ساری مخلوق
خدا کے سامنے پیش ہوگی تو نبی عرض کریں گے اللہ ہی تیرا پیغام ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا، لیکن ان کی امتیں انکار کریں گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گواہی دے گی کہ نبی سچے ہیں۔ تو حضور کی امت سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہم کو مخبر صادق ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہوگی اور معاملے کا فیصلہ اس پر ہو جائے گا۔ خدا کی ساری مہربانیوں سے آگاہی، خدا کے فرمان سے آگاہی اور فرمان پر عمل کرنے سے انعامات سے آگاہی اور انکار سے عذاب کی اطلاع حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور مختصر یہ کہ اللہ کی طرف بلانے والا وسیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی بنایا۔ اور پھر یہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی باریک بات بیان فرما دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری صفتیں میں نے بنائی ہیں، مگر ان سب صفتوں سے بڑی صفت اور لازمی صفت جو ہے وہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن کرنے والے چراغ ہیں۔ یعنی اگر تم کو علم بھی ہو گیا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے راستے پر چل کر تم کو انعام ملے گا، نہ چل کر عذاب ہوگا، مگر یہ جہاں تو جہالت کی ظلمت میں ڈوبا ہوا ہے، اس اندھیرے میں کس طرح چلو گے؟ اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشنی کا مینار بنایا ہے جو دوسروں کو روشن کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل کو پیوست کرتے ہیں تاکہ تمہارے تاریک دل روشن ہو جائیں اور اس طرح ظلمت کے گڑھوں میں گرنے سے بچ جائیں، روشنی میں چل کر منزل مقصود کو پہنچ جائیں۔ اور یہی چیز تندرست نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا سبق ہمارے مرشد کامل اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، جن کا یہ عرس مبارک ہے۔ حضور پیر صاحب نے ہی یہ تعلیم دی ہے کہ لوگوں اگر چاہتے ہو خدا کا بندہ بن جاؤ اور تخلیق کے مقصد کو پالو تو خدا کی نعمتوں کو حاصل کرو، عذاب سے بچو اور اس طرح دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات حاصل کرو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، جس سے تمہارے دل روشن ہو جائیں گے اور تم غلط اور صحیح میں تمیز کر سکو گے، عذاب اور ثواب کے رستوں کو پا سکو گے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر سارے علوم حاصل کر لو، سارے طریقوں پر عبور حاصل کر لو اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ ہو تو وہ لذت اسلام جو اسلام کا بنا دیتی ہے، وہ سمجھ اسلام جو اسلام سے بیگانہ نہیں ہونے دیتی، وہ کبھی حاصل نہ کر سکو گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ وہ لوگ جو اسلام لے آئے مگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ کر سکے، وہ یا تو مرتد ہو گئے یا اسلام میں رہ کر اسلام کے دشمن بن گئے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لی، انہیں معلوم ہو گیا کہ اس دین سے افضل نہ ماں باپ کی محبت ہے، نہ اولاد کی، جان اور مال و منال کی، غرض ہر شے کو اس راستے پر قربان کرنے کو اپنی سعادت سمجھا۔ یہ دین ہے۔ غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا کہ ایک غلام انتہائی زخمی حالت میں زندگی کے آخری مرحلے پر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے جسم کو گھسیٹ کر اپنا سر حضور کے قدم مبارک پر رکھ دیا اور اسی حال پر روح پرواز کر گئی۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل شکل تھی۔ دوسری طرف شمر، یزید اور اس کے لواحقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ حسین علیہ السلام عالی مقام سے جو سلوک کرتے رہے، کیا وہ کسی سے پوشیدہ ہے؟ یہ کتنی اعلیٰ مثال ہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو گھیرے میں لیا تو حضور نے فرمایا کہ ظالموں، میری مخالفت اس لیے کرتے ہو کہ میں اپنے نانا کے دین کا محافظ اور خادم ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی اور میرا جرم تمہارے سامنے نہیں ہے۔ تم کو یاد نہیں کہ جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو وہ مجھے کندھوں پر اٹھا کر پھرتے تھے، وہ سجدے میں ہوتے تو میں ان کی گردن پاک پر کھیلتا تھا۔ آج ان کے دین کے پیرو ہونے کا اعلان نہ کر کے اور مجھے تکلیف دے کر، میرے ساتھ ظلم کر کے ان کی روح کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہو۔ یہ یقین نہیں رکھتے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ پھر ان کے سامنے پیش ہونا ہے، انہی کی شفاعت کے طلبگار ہوگے، ان سے کیسے منہ لگاؤ گے؟ ان کے جگر گوشوں کے دشمن بن چکے ہو۔ لیکن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تھی، قلبی تعلق نہ تھا، صرف اسلام زبان پر تھا۔ اس لیے ان فرامین اور پیاری باتوں کو جن کو اب ہم کتابوں میں پڑھ کر اپنے دلوں کو زخمی اور آنکھوں میں آنسو نہیں تھام سکتے، ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کے سامنے یزید کا حکم اپنی عزت، نفس اور انا تھی، اور اعلان کرتے تھے بڑی بے حیائی سے کہ چھوڑو چھوڑو،
دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو، ان کا قصہ تمام کرو، نماز قضا ہوتی ہے۔ ظالم یہ نہ سمجھ سکے کہ نماز کس کی ہے اور نماز کیا ہے، یہ صرف نشت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقدان تھا۔ الحمدللہ کہ حاضرین مجلس یہ جمع غفیر ان خوش نصیبوں کا ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کیا، اس لیے اس کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھو سارے طریقوں کا مدعا بالکل طریقت کا مدعا اور موضوع ہی نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبندی نہیں تھے، وہ سارے نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داعی تھے اور اس قیمتی دولت سے خدا کے بندوں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو مالا مال کرنے والے تھے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، اپنی پاک کلام قرآن مجید کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی تاریکی کو دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال اپنی رضا کی خاطر رکھے، ہم کو اپنی جناب سے اپنی غلامی، اپنی محبت، اپنا عشق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔